کسی ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ ہم بعض اوقات ہوٹلنگ کرتے ہیں، فیملی کو لے گئے ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں، ریسٹورنٹس وغیرہ میں، تو ایک ٹائم میں بعض اوقات 10 12,000 15,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی دل میں یہ فیل ہوتا ہے کہ کسی کے گھر تو تنخواہ ہی 15,000 ہے اور ہم 10 15,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا اس طرح جا کر کھانا کھانا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے نفع کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے اگر اچھے ہوٹل میں وہ کھانا ہے وہ بھی ہمارے نفع کے لیے، پیسہ آپ کے نفع کے لیے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں ناجائز تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کچھ پیسہ غریبوں کو بھی دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں ایک آپ کو یہ سوچ دیتا ہوں کہ جب آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جائیں، دیکھیں ذرا، میں اب نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ان میں جو کام کرنے والے ہیں وہی بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور ہر ایک کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے۔ لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے جب پیمنٹ کر کے جاتے ہیں، اسی میں سے ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں، فیملیز چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ بنا لیں کہ ہم جا کے اگر اچھا کھانا کھاتے بھی ہیں، کبھی کبھی آؤٹنگ کرتے بھی ہیں، تو یہ اصل میں کوئی نفس کا ہی اتباع نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی نعمت کا درست استعمال ہے۔ اور پھر غریبوں کی امداد ہے کہ جتنے وہاں پر امپلائی ورک کر رہے ہیں ان سب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ باہر گاڑیوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، 4 وہاں پہ گارڈ اس میں رکھ دیے، ان کی فیملی دیکھ لیجئے، جو بیرے ہوتے ہیں ان کو ٹپ وغیرہ ملتی ہے، وہ اپنے گھر بار اس سے چلاتے ہیں۔ تو غرض ایک ہے کسی ایک شعبہ ہائے زندگی کے معاملے کو صرف ون سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے یا چند پہلوؤں سے تو شاید نقص نظر آئے، لیکن وسیع ذہن ہو کر دیکھیں گے تو بہت فائدہ ہے۔ جیسے قربانی کے ایام میں کہتے ہیں جی قربانی جانور کاٹ رہے اتنے سارے، کیا فائدہ ہے؟ ارے بھائی، یہ آپ نے پہلی بات تو یہ کہ فائدہ نقصان اس میں دیکھتے نہیں، اللہ اس کے رسول نے واجب کر دیا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر آپ مادی اعتبار سے اور عقلی لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں، ٹرکوں کے اخراجات، اس میں کتنے نوکر ہوتے ہیں، پیٹرول والوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ زنجیریں، رسیاں، کنڈے، یہ سارے بکتے ہیں، کتنے لوگوں کو فائدہ، چھریاں بکتی ہیں، چھریاں تیز کرنے کی یہ پورے ایک باقاعدہ گروپ ہے، ان سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ حساب کرتے چلے جائیں ذرا، جو اس قربانی کے معاملات سے مختلف اس کے شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں، ایک قربانی کے 3 دن سمجھ لیجئے یا ایک ایونٹ جو آتا ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کر جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کو۔ اس لیے مطلب اس قسم کے جو عقلی لحاظ سے باتیں کر کے اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات اور اس کی جو اس کے واجبات اور فرائض پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک پازیٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں بٹھائیں ان کو ذرا سامنے اور پھر گفتگو ہوتی ہے، آپ اپنے عقلی دلائل پیش کریں، انشاءاللہ ہماری شریعت کبھی بھی کسی کو جواب دینے سے عاجز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں اپنے جیسے لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، سامنے بھی ہم ذہن بیٹھا ہوتا ہے، واہ واہ جی بڑی بات، بڑی اچھی بات کہی۔ آپ بیٹھیں مد مقابل کے سامنے، آپ ایسے شخص کے سامنے بیٹھیں جو حاضر دماغی کے ساتھ آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے سکے، اور وہاں پھر جب آپ کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا تب آپ کی 1.5 ہوشیاریاں سب نکل جائیں گی۔ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔